ملک شام میں ایک نہایت پرہیزگار اور عابد شخص رہتا تھا۔ اس کا نام خدا بخش تھا۔ اس درویش نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر شہر سے باہر ایک غار میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ صابر و شاکر تھا، اسی وجہ سے اللہ نے اسے قناعت کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ قناعت کا مطلب ہے جو کچھ مل گیا اس پر گزارا کر لیا۔ قناعت پسندی کے سبب وہ نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا اور نہ کسی کے دروازے پر جا کر سر جھکاتا تھا، مگر اس کی درویشی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بڑے بڑے بزرگ اس کے دروازے پر جھکنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ خدا شناس آدمی اگر بھیک مانگتا ہے تو اس کا مقصد اپنے نفس کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ خدا بخش بھی خدا شناس تھا اور جانتا تھا سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، اس لیے وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور روکھی سوکھی کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ دراصل جس علاقے میں وہ خدا دوست بزرگ رہا کرتا تھا، وہاں کا جاگیر بہت ظالم، مغرور اور بے رحم شخص تھا۔ وہ کمزوروں پر ظلم کرتا اور کسانوں مزدوروں کا خون پیتا تھا، لوگوں سے ناجائز ٹیکس وصول کرتا اور جو اس کی حکم عدولی کرتا اسے اذیت ناک سزا دیتا۔ سب اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ ظالم جاگیردار کے ظلم سے تنگ آ کر بہت سے لوگ وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے۔ جاگیردار کے ستائے ہوئے لوگ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے ظالم جاگیردار کو بدنام کیا، اس کے ظلم کے قصے لوگوں کو سنائے اور سننے والوں نے جاگیردار پر لعنت بھیجی۔ گاؤں میں جو عورتیں رہ گئی تھیں وہ جب چرخہ کاٹنے بیٹھا کرتیں تو آپس میں اس ظالم جاگیردار کے بارے میں باتیں کرتیں اور ہر عورت جاگیردار پر لعنت بھیجتی۔ خدا بخش بزرگ کے پاس روزانہ علاقے کے لوگ آتے اور اس سے اپنے حق میں دعا کراتے۔ وہ بزرگ ہر ایک کے لیے شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتا، ان کو ہدایت و نصیحت کی دولت بانٹتا۔ وہ خود کو اللہ کا گناہگار بندہ سمجھتا تھا اور بے حد عبادت گزار ہونے کے باوجود خود کو دوسروں سے کم تر خیال کرتا، کیونکہ اپنے زاہد اور تقوی پر غرور کرنے والے عابد کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ ظالم جاگیردار بھی خدا بخش بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن وہ بزرگ اسے ذرا بھی خاطر میں نہ لاتے، بات کرنا تو درکنار، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ جاگیردار جب بھی آتا بزرگ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے، لگتا اسے جاگیردار کی ذرا بھی پرواہ نہیں، اس لیے جاگیردار کی غیر موجودگی کا یکساں ہے۔ آخر ایک دن جاگیردار بزرگ کی بے رخی برداشت نہ کر سکا اور اسے کہنے لگا، بزرگو، آخر کیا وجہ ہے؟ میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں مگر میری طرف آپ ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تجھے میرے ساتھ خدا واسطے کی دشمنی ہے جو تو مجھ سے کلام ہی نہیں کرتا؟ دیکھو میں تجھ سے زیادہ عزت اور حیثیت والا ہوں، میں عام آدمی نہیں ہوں بلکہ جاگیر کا مالک ہوں، اس علاقے میں مجھ سے بڑا جاگیردار کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود میں تم سے کسی امتیازی سلوک کا مطالبہ نہیں کرتا، مگر تم مجھ سے دوسروں کے برابر مجھے سمجھا کر عام مریدوں کی طرح مجھ سے سلوک کیا کرو۔ ظالم جاگیردار کا مطالبہ سن کر بزرگ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جاگیردار سے کہا، او ظالم آدمی، تو دوسروں کے برابر سلوک کا کس طرح مستحق ہے؟ تو خدا کی مخلوق کے لیے سر سے پاؤں تک اذیت ہے، پھر بھلا میں تمہیں کس طرح پسند کروں گا؟ مخلوق خدا کو تکلیف مجھے کیسے پسند آ سکتی ہے؟ خدا بخش بزرگ کی بات سن کر جاگیردار کو ندامت ہونے لگی۔ بزرگ کہہ رہا تھا، احمق آدمی، یہ تو سوچ، جو تیرے دوستوں کا دشمن ہے وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ میری دوستی جن لوگوں سے ہے تو ان پر ظلم کرتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، پھر میں تجھے اپنا دوست کیسے سمجھ لوں؟ فرض کریں تیرا دوست بن جاؤں تو اس کا علاج کیا ہوگا کہ خدا تیرا دشمن ہے اور مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو سکے گا، میں دوست کے دشمن کا دوست بن جاؤں۔ جاگیردار شرم سے سر جھکائے بیٹھا تھا، اس نے ہاتھ باندھ کر آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں اور اپنے کرم کا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیں۔ ہرگز نہیں ظالم، بزرگ نے تیزی سے سخت لہجے میں کہا، تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، ظالم اور مظلوم کی آپس میں کبھی دال نہیں گلتی، تیری وجہ سے خدا کی مخلوق تکلیف میں مبتلا ہے، تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں
اور بہت سے بندگان خدا تیرے شر سے بچنے کے لیے دوسرے علاقوں کی طرف نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر ویران ہو گئے ہیں، اس کے باوجود تو خوشی اور اطمینان سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ جاگیردار خاموشی سے بزرگ کی کھری کھری باتیں سن رہا تھا اور ندامت سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ بزرگ نے آخر میں کہا، بد نصیب آدمی، مجھے حیرت تو اس بات پر ہے کہ ساری دنیا جس سے نفرت کرے اور سب مخلوق خدا اس کی دشمن ہو، وہ کیسے چین سے سوتا ہے، اسے کیسے پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، جاگیردار نے آہستہ سے کہا۔ مخص شرمندہ ہونے سے مظلوم کی داد رسی ہو سکتی ہے؟ بزرگ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ارے بدبخت، اپنے ظلم سے باز آ جا۔ یہ سوچ کل خدا تعالی مظلوم کو حاکم اور تجھ کو محکوم بنا سکتا ہے، پھر بھی تجھے کوئی ترس نہیں کھائے گا، کوئی تجھے رحم کی بھیک نہیں دے گا۔ اگر خدا نے تجھے طاقتور بنایا ہے تو اپنی طاقت سے مخلوق خدا پر ظلم مت کر، بلکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر مظلوموں کو ظالموں کے عذاب سے نجات دلا۔